الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ 21 جون کو سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے۔ اس کو نام تو یہ دیا ہے کہ معاشرتی دہشت گردی کے خلاف یہ بل ہے، لیکن حقیقت میں وہ خاندانی نظام کی بنیادیں ہلا دینے والا بل ہے، جس میں سراسر اسلام کی مخالفت کی گئی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اور مختلف پارٹیاں ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات، اپنی سوچ ہے، لیکن اس بل پر صرف جماعت اسلامی کے ایک صاحب وہ بولتے نظر آئے ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے 2 ممبران ان کی تائید کرتے نظر آئے ہیں۔ باقی ساری جماعتیں دینی بھی، سیاسی بھی، لسانیت والی بھی ایک پیج پر نظر آئی ہیں اور سب کے سب متفق نظر آئے ہیں کہ کدال پکڑ کر مسلمانوں کے خاندانی سسٹم کی عمارت کو تباہ کر دیا جائے۔ اور اس میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی ادارے کو، کسی فوجی، سول، کسی فیکٹری کو، کسی مل کو، کسی انسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جناب ان کے جو لوگ ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کی ایسی چینجنگ کرو، کرسیوں پر ایسے لوگوں کو بٹھا دو کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، تو نتیجے میں وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں، اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگ جائیں قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اذا وکل الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب کوئی کام کسی نااہل کو دے دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، اور اہل کو ڈیگریڈ کر کے یا کوئی اور ایسا کام دے دیا جائے جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو پھر وہاں آپ قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ بل قیامت کی نشانیوں میں سے لگ رہا ہے مجھے۔ یہی کھیل کھیلا گیا یورپ کے ساتھ۔ وہاں پر اگرچہ عیسائیت تھی مگر خاندانی نظام تھا، اور عیسائیت بھی اپنے زمانے میں آسمان سے ہی آئی تھی، اگرچہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لیں۔ وہاں نکاح کا تصور تھا، وہاں طلاق کا تصور تھا، لیکن انہوں نے انہی طریقوں کے ساتھ ان کے خاندانی سسٹم کو تباہ کیا ہے، عورت کو لا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا ہے، اور نتیجے میں مردوں والے کام اب عورت کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ چلتے چلتے گاڑی کی ایک سواری میں اضافہ ہو گیا۔ معلوم وہ کیسے؟ کہا کہ وہ جو کنڈکٹر تھی اس کی بس کی، وہ عورت تھی، اور اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ولادت کر دی۔ یعنی ہمارے ہاں خاندان میں عورتیں ان حالات میں، ان دنوں میں کس قدر وہ خدمت کرواتی ہیں اور کس قدر ان کے نخرے ہوتے ہیں، اور یہاں جہاں حقوق عورت، حقوق نسواں کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، عورت کی آزادی کی بڑی بات کی جاتی ہے، وہاں حالت یہ ہے کہ بیچاری آخری دنوں میں بھی مزدوری کر رہی۔ تو یہ عورتوں کے حق کی بات نہیں ہے، یہ عورتوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ طلاق کی شرح ایک دم بوسٹ اپ ہو جائے گی، اور اس کا لازمی نتیجہ خاندان تباہ ہو جائے گا۔ طلاق یافتہ کے بچے وہ یتیموں سے بدتر ہوتے ہیں۔ آپ یتیم پر تو ترس کریں گے، لیکن طلاق یافتہ جوڑے کے بچوں پر تو کوئی ترس نہیں کرتا۔ وہ اپنا حساب لگا لیتا ہے، وہ اپنا حساب لگا لیتی ہے، اور یہ بچے یتیموں سے بدتر ہوتے ہیں، اور یہ خاندان کے لیے تباہی ہے۔ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ طلاقیں ہیں۔ ایک شوہر کو جب بلا لیا جائے گا، بیوی کہے گی اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کوئی گواہ نہیں، کوئی وہ نہیں، بس میں جو کہہ رہی ہوں گھور کر دیکھا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ تو کہے گا ایسی عورت مجھے نہیں چاہیے۔ اور اس میں صرف عورت شامل نہیں ہے، بیٹی بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ محفوظ رکھے، کوئی لڑکا لڑکی کسی کی نکال کر لے آئے، یا لڑکی کسی اپنے ساتھ کوئی بوائے فرینڈ لے کر آ جاتی ہے، باپ کو حق ہی نہیں کہ وہ اس کو منع کر سکے، اس کو ڈانٹ سکے، بلکہ وہ اگر ایسی بات کرے گا فوراً پولیس آ کر کے اس کو اٹھا کر کے لے جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا ان کو الگ مکان لے کر دو، نہیں تو ان کو دارالامان بھیج دیا جائے گا۔ وہ یورپ کا گندہ ترین معاشرے کی جو شکل ہے، اس کی جو صورت ہے، وہ یہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اور افسوس کہ ایسی حکومت میں کہ جو مدینے کی ریاست کے خواب دیکھتی ہے اور جو پردے کی بات کرتی ہے، اور اس حکومت میں حکومت اور اپوزیشن نے متفق ہو کر یہ بل پاس کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو، بچوں کے باپ کو کیا مقام دیا ہے، میں تھوڑا اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ سکتا ہوں۔ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اسلامی نظریاتی کونسل بتائے گی۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل اس پر بول رہی ہے اور اس کی کوئی سن نہیں رہا اور اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا۔ حق تو یہ ہے کہ یہ بل پہلے جو بھی اسلام سے متعلق بل ہیں وہ جائیں ہی اسلامی نظریاتی کونسل میں، وہاں سے پاس ہو تو اس کو اسمبلی پاس کر لے، لیکن یہ ساری گنگا الٹی بہائی جا رہی ہے اور بعد میں ان کو ادھر معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے، وہ اتنے پلندے بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملاحظات اس قانون پر، اس قانون پر، اس قانون پر، اور وہ سوائے کاغذ کے پرزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، اور یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں پاکستان میں یہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ کوئی 2 دہائیاں پہلے میں نے کتاب لکھی تھی، مسنون شادی اور مروجہ رکاوٹیں۔ اس میں میں نے جو شوہر کے حقوق لکھے تھے، میں اس کا تھوڑا سا تذکرہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بات تو لمبی ہے، دلائل بھی لمبے ہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں بیان ہو جائے۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہوتے، موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور شوہر اگلا پہیہ ہے اور بیوی پچھلا پہیہ ہے، وہ ماتحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو تو حاکم بنانا ہی تھا۔ کسی ادارے میں برابر کے اختیارات کے 2 شخص ہوں، وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے برابر کوئی اور ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی۔ دونوں کی رغبتیں الگ ہیں، دونوں کی پریورٹیز الگ ہیں۔ تو چھوٹی سی حکومت ہے گھر کی، اس میں بھی برابر کے حقوق کے 2 آ جائیں تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاوند کو حاکم بنایا۔ فرمایا 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو ہم نے چاہا کہ ہم نے اس کو فضیلت دینی ہے، وہ ہم نے دے دی۔ نمبر 2 وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ یہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اس لیے بھی اس کا حق ہے کہ یہ حاکم بنے۔ اگر اسلام کہے کہ نوکر کو آپ کے دفتر میں جو کام کرتا ہے، جو چائے لے کر آتا ہے، جو فائل ادھر ادھر لے کر جاتا ہے، اس کو آپ کی بات ماننی چاہیے، تو آپ کبھی نہیں کہو گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اسلام بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ آپ تنخواہ دیتے ہیں اور اس کو اس کے مقابلے میں آپ کی بات ماننی چاہیے۔ اور اگر اسلام کہے کہ شوہر خرچ کرتا ہے، بیوی کو اس کی بات ماننی چاہیے، تو یہاں طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بظاہر تو مسلمان اگر قرآن کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا نا، اس لیے قرآن کو تو مانتے ہیں، مگر میں آج آپ کے سامنے قرآن کی آیات بھی پیش کروں گا جن کے خلاف یہ قانون سازی ہوئی ہے اور جن کے خلاف ہماری معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے رویے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ حقوق زوجین میں حقوق مانگنے اور حقوق چھیننے کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی۔ شوہر کوشش کرے کہ میں اپنے واجبات سے بڑھ کر واجبات ادا کروں، بیوی کوشش کرے کہ میں اپنے واجبات سے بڑھ کر واجبات ادا کروں، تو گھر اچھا چلتا ہے۔ میرے کام نہیں مگر میں کروں گا، وہ کہے میری ڈیوٹی نہیں مگر میں کروں گی، تو یہ خاندان چلتا ہے۔ اگر جو میں حقوق بیان کرنے جا رہا ہوں اس پر کھینچا تانی شروع کرو کہ میرا یہ بھی حق بنتا ہے کیوں نہیں دے رہی، وہ کہے میرا یہ بھی حق بنتا تم کیوں نہیں دے رہے، تو پھر گھر نہیں چلتا۔ تو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ اس وقت پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں جب جھگڑا ہو، ورنہ روٹین میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو معروف طریقے میں گھر میں چل رہا ہے وہی ان کے حقوق ہیں، وہی ان کے فرائض ہیں، مگر شوہر کو ان پر فضیلت حاصل ہے۔ مدینہ میں کیا چلتا تھا یہ میں آگے جا کے انشاءاللہ آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ تو پہلا حق شوہر کا یہ ہے کہ حق زوجیت ادا کرے، بیوی حق زوجیت ادا کرے۔ حق زوجیت جو ہوتی ہے وہ دونوں کا حق ہوتا ہے۔
اور دونوں کی چاہت ہوتی ہے، دونوں کی یہ خواہش ہے، اگر وہ اس کا حق ادا کرتی ہے تو اس کا بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا کرتا ہے تو اس بیوی کا بھی حق ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ شوہر کو حاکم بنایا ہے، اس لیے کہا کہ بیوی اس کا حق زوجیت ادا کرے، یعنی جب وہ چاہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کوئی باہر گھومتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی عورت پر اس کی نظر پڑ جائے تو گھر آ کر اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، جو جیسی وہ ہے ویسی یہ ہے۔ تو اس کے کیا طبی فوائد ہیں اور ایسا نہ کرنے کے طبی طور پر میڈیکلی کیا کیا نقصانات ہیں، یہ ایک الگ کہانی۔ اور یہ بھی کہ شوہر تیار نہیں اور یہ تیار ہے تو کیا کیا پاسبل ہے، اور شوہر تیار ہے اور یہ تیار نہیں تو کیا کیا پاسبل ہے، اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حق کو ترجیح دی ہے، اس کو شوہر کا حق قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأتہ، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، فابت ان تجیء، اور وہ انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب النکاح اور حدیث نمبر 5193 ہے۔ میں ان احادیث کی وضاحت کی طرف جانے کی بجائے میں اس کو صرف بیان کرتا جاؤں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ ناراض کرتی ہے، اس کو اس کی بات نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شوہر راضی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب النکاح اور حدیث نمبر 1436۔ سنن ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی روٹی پکا رہی ہے، روٹیاں تنور میں لگی ہوئی ہیں اور وہ اس کو بلا رہا ہے، اگر وہ آنے سے انکار کرتی ہے تو گناہ گار ہوگی، اس کو روٹیاں جلتی ہوئی چھوڑ کر آ جانا چاہیے۔ یہ سنن ترمذی میں ہے اور کتاب الرضا میں حدیث نمبر 1160 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت جا رہی ہے اپنے والدین کو ملنے یا کہیں جا رہی ہے، شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے، اور اس وقت عورتوں کا تیار ہو کر ہودی میں بیٹھنا، جو ڈولی ہوتی تھی اونٹ کے اوپر بنائی جاتی تھی، اونٹ پر بیٹھنا ایک کام ہوتا ہے، پھر اترنا ایک کام ہوتا ہے، تو اب وہ بیٹھ چکی ہے، جانے کے لیے تیار ہے، شوہر اس کو بلا رہا ہے تو اس کو اس حالت میں بھی آ جانا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے، کتاب النکاح حدیث نمبر 1853 ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا، اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ وہ اگر اس کو گور کر بھی دیکھے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس نے کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہاں پر اپنی اوقات بھی یاد کرنی چاہیے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ایک ہوتا ہے نوکر، پیسے دیا اپنے، وہ آپ کی نوکری کر رہا ہے، اور جو کام کہا آپ جاؤ مزدور لینے کے لیے، وہ کہے گا نمبر 1 کیا دو گے، نمبر 2 کیا کام ہوگا، وہ اتنے پیسے میں وہی کام کرے گا۔ ایک ہوتا ہے زر خرید غلام، اس کو آپ خرید کر لاؤ تو وہ یہ دونوں سوال نہیں کرے گا، کیا دو گے، پیسے نہیں مانگے گا وہ، اور کیا کرواؤ گے یہ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا غلام، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ سے یہ پوچھیں کہ اللہ تو نے حکمران کیوں بنایا، شوہر کو حاکم کیوں بنایا، یہ وہ اس کی شریعت ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور یہ لا یسأل عن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، گھر کے کام کاج کرائے، وہ آئے تو کھانا تیار ہو اور گھر سارا
صاف صفائی، کپڑے دھونا، یہ سارے کام تیار ہوں اس کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی باہر والی لگائی ہے، اندر والی اس کی لگائی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر بیمار ہو گیا تو بیوی کو شوہر کے کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بیمار ہے تو شوہر کو کچن میں جانا پڑتا ہے، یہ الگ کہانی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایسا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ عورتوں کو نہیں کہا، مردوں کو کہا، اس لیے کہ وہ حاکم ہے، حکمران کو کہا جائے گا کہ اپنے رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو محکوم ہے وہ تو برا سلوک کر نہیں سکتا، وہ تو محکوم ہے۔ جو حاکم ہے، طاقتور ہے، جس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، اس کو کہا گیا کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ عورتیں تمہارے پاس اسیر ہیں، قیدی ہیں، اور جو قیدی ہوتا ہے اس کے کیا واجبات ہیں یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں کتاب الرضا میں حدیث نمبر 1163 ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، آپ کی بیٹیوں کا عمل، آپ کی بیویوں کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اس موضوع کو چونکہ بہت طویل ہے یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، مگر یہ ختم نہیں ہوا، اس کا اگلا حصہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور خالص اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔